بڑی خوشامد کی جا رہی ہے کہ اپنے کو ہندو مان لیجیے، مان لیجیے، مان لیجیے۔ اور ہمارے بھی ماشاءاللہ، اب میں نام نہیں لوں گا، کچھ مقدس حضرات یہ کہتے ہیں ہاں عربی نحو میں واو بھی کبھی کبھی یائے نسبت کا کام کرتی ہے، تو ہم ہندی تو کہتے ہی ہیں نا اپنے کو، تو اگر اس خیال سے اپنے کو ہندو مان لے تو کوئی حرج نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، کوئی ان کا طرز عمل صحیح نہیں ہوگا تو ہم پورے احترام کے ساتھ کہیں گے کہ شیخ الاسلام حبیب الینا ولکن الحق احب منہ۔ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے بہت ہی پیارے دوست اور ساتھی سوامی کنیشور مہاراج جی اور اس اجلاس میں موجود علماء کرام، دانشوران، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، بہت ہی ضروری اور مفید باتیں سوامی جی نے اپنی تقریر میں کہہ دی ہیں اور مجھ بیمار کے لیے، کمزور کے لیے کام آسان کر دیا۔ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہے وہ صرف اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت اس ملک میں سب سے بھیانک چیلنج بن چکا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ بات اس انداز سے کہوں کہ آپ سب کی سمجھ میں آئے، کیونکہ عام سب سے بڑے چیلنج ہونے کے باوجود میرا احساس یہ ہے، اور خدا کرے کہ غلط ہو، کہ ہمارے مردوں اور عورتوں میں سے اب بھی زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اس چنوتی اور اس چیلنج سے ٹھیک سے واقف نہیں ہیں۔ اس ملک میں بہت ہی چھوٹی سی ایک اقلیت ہے، بہت چھوٹی سی ایک مائنورٹی ہے
جس کو یہ فن آتا ہے کہ وہ لالچ دے کر، دھوکے میں ڈال کر، ڈرا دھمکا کر کروڑوں انسانوں سے ان کی اپنی اصلی پہچان چھین لیا کرتی ہے اور ان کو ایک جھوٹی آرٹیفیشل نقلی پہچان صرف سیاسی مقصد کے تحت دے دیا کرتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، مگر مجھے افسوس ہے اور کبھی کبھی وہ افسوس ایک شکایت کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہماری بہت بڑی بڑی جماعتیں جن کے ہم پر بہت احسانات بھی ہیں، وہ بھی اس خطرے اور چیلنج کو، اس شرارت اور سازش کو محسوس نہیں کرتے، یا محسوس کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کھل کر کہنے سے احتیاط برتتے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سازش سے ابھی تک واقف نہیں ہیں۔ اور میں پھر دہراتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ وہ سازش ہے قوموں سے ان کی اصلی پہچان کو چھین لینا۔ میں یہ ضرور کوشش کروں گا کہ بات میں بہت لمبی نہ کروں، مختصر کروں۔ لمبی بات یاد نہیں رہتی، مختصر سی بات ٹو دا پوائنٹ، اس کو سمجھنا اور یاد رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی اقلیت جو ملک میں بہت ہی چھوٹی سی مائنورٹی ہے، اور شاید یا یقیناً وہ ملک کے اصلی باشندے بھی نہیں ہیں، باہر سے آئی ہوئی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن اس کو ایک فن آتا ہے۔ وہ لالچ دے کر، جیسا کہ میں نے بھی کہا اور میں پھر دہرا رہا ہوں، جھوٹ بول کر، سچائیوں کو چھپا کر، جھوٹ کو پھیلا کر یا ڈرا دھمکا کر وہ مختلف قوموں سے ان کی اپنی شناخت رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں چھین لیتی۔ آپ کے سامنے لنگایت دھرم کے ایک سوامی بیٹھے ہیں۔ مجھے پرسنلی معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے دھرم کا بہت گہرا مطالعہ کیا، بچپن سے انہوں نے اس کو بہت گہرائی کے ساتھ پڑھا، اور میں نے بھی ان جیسوں کی مدد سے اس دھرم کا کچھ لٹریچر اور ان ہدایات یا ملفوظات کا کچھ حصہ جو لنگایت کے عظیم بانی نے جو وراثت چھوڑی، اس کو میں نے بھی پڑھنے کی کوشش کی۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اصلی پہچان اور شناخت کو چھین لینے، اس کو بدل ڈالنے کی مہارت ایک قوم کے پاس ہے،
اس کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. جو شخص لنگایت دھرم کو ذرا سا بھی پڑھے گا اس کا اس دھرم کے بارے میں کیا خیال ہے یہ بالکل ایک الگ وشے ہے، لیکن وہ یہ بات یقین کے ساتھ جان جاتا ہے چند پیجز پڑھ کر اس لنگایت دھرم کے لٹریچر کے کہ اس دھرم کا ویدک دھرم سے، جس کو عام زبان میں ہندو دھرم کہتے ہیں، کوئی تعلق نہیں. مگر اسے چوری کہیے یا ڈاکہ زنی کہیے کہ آج آپ نے ابھی ان کی زبان سے خود سنا کہ خود ان کے سماج اور ان کے دھرم کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد وہ یہ ماننے لگی ہے کہ ہم بھی ہندو ہیں. یہ ہے شناخت کو چھیننا، یہ ہے آئیڈینٹی کو بدل دینا، یہ ہے کسی قوم کی اصلی دولت پر ڈاکہ ڈالنا. ابھی آپ نے یہ بھی سنا اسی دھرم کے ایک پرچارک، ایک ودوان اور ایک سماج سیوک کی زبانی کہ بھارت کی سو کالڈ آزادی سے پہلے برٹش راج میں مانا جاتا تھا کہ لنگایت ایک الگ مستقل دھرم ہے، انڈیپینڈنٹ دھرم. لیکن جب بھارت ناسمجھوں کے سمجھ کے مطابق آزاد ہوا گورے ظالموں سے نکل کر کالے ظالموں کے چنگل میں پھنسا تو اس وقت اعلان ہو گیا پہلی ہی کابینہ میں تقریباً آزادی کے فوراً بعد کہ لنگایت ہندو دھرم کا حصہ ہے. اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے، سوامی جی کریکٹ کریں گے اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، کہ 50 سے زیادہ بار لنگایت دھرم کے اسکالرس نے، پرچارکوں نے سینٹرل گورنمنٹ سے جا کر ریپرزنٹیشن کیا، ہوم منسٹری سے ملے، پرائم منسٹر سے ملے اور اپنا پورا ریکارڈ پیش کیا، اپنا لٹریچر پیش کیا اور یہ کہا کہ اس ہمارے دھرم کا ویدک دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کو ایک الگ کمیونٹی مانا جاتا تھا غلام انڈیا میں. اب کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق آزاد انڈیا میں، آزاد بھارت میں یہ کیوں ہم کو وہ جو الگ ہماری حیثیت تھی وہ ہم سے کیسے کیوں چھینی گئی؟ آج تک ان کی اس بات پر عمل نہیں کیا گیا. آپ کے صوبے کرناٹکا کی اسمبلی میں بھی یہ پرستاؤ پاس ہوا، یہ ریزولوشن منظور ہوا، پارلیمنٹ کو بھیجا گیا کہ وہ اس کو منظوری دے اور اس بات کو گزٹ میں ڈکلیئر کرے کہ لنگایت دھرم ایک الگ وجود رکھتا ہے. لیکن اسمبلی کے ریزولوشن کے باوجود ابھی تک وہ بات نہیں مانی گئی. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں کی اپنی شناخت، لوگوں کی اپنی پہچان
چھیننا اور بدلنا، دھوکہ دے کر، لالچ دے کر ہم آپ کو سی ایم بنا دیں گے، آپ کو یہ بنا دیں گے اور آپ کو وہ بنا دیں گے، یا ڈرا دھمکا کر لوگوں سے ان کی شناخت کا چھیننا، یہ بھارت کے مول نواسیوں اور اصلی باشندوں کے لیے سب سے بڑی چنوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی کوئی خبر بھی میڈیا میں نہیں آتی۔ دکان لوٹ لی گئی، دکان جلا دی گئی، موب لنچنگ کر دی گئی، فساد چھیڑ دیا گیا، اس کی خبریں تو کچھ اخباروں میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ فلاں قوم کی آئیڈینٹی چھین لی گئی، فلاں قوم کی شناخت چھین لی گئی، اس کا یہ کبھی نیوز بنتی ہی نہیں۔ دوسری مثال دیتا ہوں، بدھسٹ قوم، مہاتما گوتم بدھا، یہ وہ ہستی تھے کہ اس دیش میں مورتی پوجا اور اونچ نیچ کے خلاف سب سے زیادہ چیختی چلاتی آواز جو اس ملک میں بلند ہوئی ہے، وہ میرے مطالعے، محدود مطالعے میں کے مطابق مہاتما گوتم بدھا کی ہوئی۔ لیکن آپ بالکل حیرت کریں گے، اور خدا کرے کہ آپ حیرت کریں اور حیرت سے بھی زیادہ کچھ کریں۔ اگر محرم کا مہینہ ہوتا تو میں کہتا کہ کچھ اور بھی کریں۔ کہ مہاتما گوتم بدھا کو ماننے والے اور ان کے لائے ہوئے دھرم کو بھی ہندو دھرم کا ایک پارٹ ہمارے بھارت کے دستور میں ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ظلم کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اس دھرم کا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ ان جھوٹے چوروں ڈاکوؤں کی جو سب سے بڑی کامیابی کی وجہ ہے کہ بھارت کے باشندوں نے پتہ نہیں گنگا میں ڈبکی لگا کر قسم کھائی ہے یا زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے کہ ہم پڑھیں گے نہیں، ہم مطالعہ نہیں کریں گے، ہم علم حاصل نہیں کریں گے۔ کسی کو خبر نہیں ہے کہ مہاتما گوتم بدھا کی تعلیمات کیا تھی، کیا تعلق ان کا ہو سکتا ہے اس دھرم سے جو کہتا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا، ان کی بھی شناخت چھین لی، ان کی بھی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، بدل گئی۔ تیسری مثال، سکھ دھرم، وہ بابا گرو نانک جو سب سے آخر میں ان بڑے رہنماؤں میں سر فہرست ہیں جنہوں نے بھارت واسیوں کو مورتی پوجا اور سماجی اونچ نیچ کی لعنت سے نکالنے کی زبردست کوشش جس کے لیے وہ بابا فرید گنج شکر کے مرید بنے، جس کے لیے وہ بغداد گئے، جس کے لیے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مہینوں انہوں نے ذکر و اذکار اور مراقبہ کیا۔ اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں حوالے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے واقف ہوں گے۔
ان کی سوانح جو لکھی گئی تذکرۃ الرشید کے نام سے، اس سوانح حیات میں آپ 2 جگہ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت گنگوہی یہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا گرو نانک مسلمان تھے اور داعی اسلام تھے۔ میں حوالے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ ان بابا گرو نانک کو، ان کو بھی اور ان کے سکھائے ہوئے تعلیمات کو، دھرم کو، اس کو بھی ہندو مذہب کا ایک حصہ ڈکلیئر کر دیا اور دستور میں ڈکلیئر کیا۔ ہمارے لوگوں کے سامنے جذباتی تقریریں تو ہوتی ہیں اور قومی یکجہتی زندہ باد اور مردہ باد پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن معلوماتی تقریریں نہیں، قوم کو ایجوکیٹ کرنے والی گفتگو نہیں، قوم کے اندر کچھ اویئرنیس، کچھ سمجھداری، حالات کا صحیح اندازہ، بیماری کی صحیح تشخیص، یہ اس کی صلاحیت پیدا کرنے والی گفتگویں بہت کم ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ ان گفتگوؤں پر تالیاں نہیں بجتی، اور بغیر تالی بجائے مقرر چند جملوں کے بعد اگلے جملے نہیں بول پاتا۔ جیسے شاعر کو اگر سبحان اللہ سننے کو نہ ملے اور مقرر ارشاد سننے کو نہ ملے، چاہے داد دینے والا شعر بالکل نہ سمجھا، مگر کچھ شعراء کچھ اپنے پیٹ لوگ سامنے رکھتے ہیں کہ بھیا جو مشاعرے کی فیس ہم کو ملے گی اس میں سے 7% تمہارا ہوگا، مگر ہمارے ہر الٹے سیدھے شعر پر تم کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو ان کو بھی اپنی روزی حلال کرنی ہوتی۔ آپ جیسے لوگوں کے سامنے کبھی کبھی کچھ معلومات دینے والی، کچھ شعور پیدا کرنے والی، کچھ سمجھداری پیدا کرنے والی، کچھ بیداری اور آگاہی دینے والی گفتگویں بھی ہونی چاہیے۔ جین سماج، جینیوں کے 13 تیرتھ تھنکر مہاویر جین آخری، مہاویر جین کی تعلیمات، مہاویر جین کی پوری زندگی کا مجاہدہ، تپسیا، تعلیمات اور ہدایات وہی تھی کہ یہ جو تم کو مورتی پوجا میں لگا دیا گیا ہے اور یہ جو تم کو بتایا گیا کہ ہم منہ سے پیدا ہوئے ہیں، فلاں بازوؤں سے پیدا ہوا ہے، فلاں پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور فلاں پیر سے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ شودر ہے اور غلام ہے، یہ 100% غلط ہے۔ جس جینی مذہب کی بنیادی تعلیمات ان سب چیزوں کی تردید کے لیے تھی، اس کو بھی ہندو مذہب کا حصہ بنا دیا۔ اور یہ جو بھانمتی کا کنبہ بنایا گیا، یہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ڈرا دھمکا کر، بیوقوف بنا کر، جہالت سے فائدہ اٹھا کر، لالچ دے کر ایک مصنوعی اکثریت بنا دی گئی۔ یہ مصنوعی اکثریت صرف سیاسی مقاصد کے لیے بنی ہے، ورنہ اس چھوٹے سے ظالم تنگ نظر گروہ کے نزدیک کوئی انسان، وہ چاہے ان طبقات میں سے کسی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور کتنی بڑے عہدے تک پہنچ گیا ہو، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔
وہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ آخری درجے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ سابق ابھی جو کچھ دن پہلے تھے، ہمارے راشٹرپتی آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا، وہ ایک پوری کے مندر میں درشن اور کے لیے گئے، جانا چاہتے تھے۔ ان کا پورا پروٹوکول، سیکورٹی کا اسٹاف، وہ سب پہنچا اور جا کر اطلاع دی کہ راشٹرپتی مہودے ابھی تھوڑی دیر میں پدھاریں گے، وہ اس مندر کے میں درشن کے لیے، پوجا کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تو مندر کے پجاریوں کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے صاف صاف انکار کر دیا گیا کہ جو راشٹرپتی ہیں وہ ہندو نہیں ہیں، اور اس مندر میں قانون ہے کہ جو ہندو نہیں ہوگا وہ اندر نہیں آ سکتا۔ یہاں تک خبریں آئیں سوشل میڈیا پر تصویروں کے ساتھ کہ جب راشٹرپتی اندر جانے لگے تو ان کو فزیکلی دھکا دے کے باہر نکال دیا گیا اور اندر نہیں آنے دیا گیا۔ جب اتنے بڑے پوسٹ پر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے انڈیا کا، وہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، وہی تینوں فوجوں کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، سب سے بڑا حکمراں وزیر اعظم نہیں ہوتا ہمارے ملک کے دستور کے لحاظ سے، سب سے بڑا حکمراں ہمارے ملک کے دستور کے لحاظ سے صدر جمہوریہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ دلت کمیونٹی کے تھے، ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا۔ یہ شناخت کی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کے مخاطب خاص طور پر مسلمان ہیں۔ آپ علماء، خواص، دانشوران، صحافی برادری کے لوگ، میڈیا کے لوگ، خواتین، میری بیٹیاں، بہنیں، وہ سب غور سے سنیں۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں، خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں ناواقفیت کی وجہ سے ایک عام خیال یہ آتا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے علماء نے اب تک کیا کیا، یہ ان مسجدوں مدرسوں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ مدرسے بناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، ہم تو پچھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا کان کھول کر سنیں، میں چیلنجنگ انداز سے کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ کوئی کمیونٹی، انتہائی مالدار کمیونٹیز بھی ہمارے ملک میں، مالدار سے مالدار سماج بھی اپنی شناخت کو اس طرح بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح اپنی شناخت اور آئیڈینٹی کو بچا کر رکھنے میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ اب اپنے دل سے احساس کمتری کو نکالیے۔ علماء نے اتنا بڑا کام کیا ہے، علماء، یہ علماء ہی کی دین ہے، یہ مدارس کی دین ہے، یہ مکاتب کی دین ہے، یہ ہماری مختلف جماعتوں اور تحریکوں کی دین ہے، یہ علماء دیوبند و بریلی کی دین ہے، یہ مختلف حلقوں کی، دینی، مذہبی، علمی حلقوں کی قربانیوں کی، کاوشوں کی، بصیرت کی، سمجھداری کی دلیل ہے کہ تمام تر کمزوریوں کے باوجود اور بھرپور طریقے پر اسٹیبلشمنٹ کی نشانے پر رہنے کے باوجود اگر کوئی کمیونٹی ابھی تک اپنی شناخت کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، وہ صرف آپ کی کمیونٹی ہے۔ دل سے خیال نکال دیجئے کہ آپ اس ملک میں ناکام ہیں۔
جو اصلی لڑائی ہے اس میں آپ ہی کامیاب، آپ کامیاب نہیں، آپ ہی کامیاب۔ اصلی لڑائی دولت کی نہیں ہے، اصلی لڑائی پاور کی نہیں ہے، اصلی لڑائی اقتدار کی نہیں ہے، اصلی لڑائی شناخت اور آئیڈینٹی کی ہے۔ اور اس میں آپ وہ دیہات میں ایک چھپر میں چلنے والا مکتب اور اس مکتب میں پڑھانے والا وہ غریب مدرس اور مولوی اور حافظ جو بہت تھوڑی تنخواہوں پر آپ کے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہے، نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کے مورچے کا انتہائی کامیاب سپاہی ہے۔ بہت بڑا کردار ہے اس کا، بہت بڑا رول اور کنٹریبیوشن ہے اس کا۔ اگر قوم سمجھدار ہوتی، اگر قوم کو صحیح ایجوکیٹ کیا جاتا، اگر قوم کے رہنما اس پہلو کو اجاگر کرتے تو آپ سب سے زیادہ عزت اپنے علاقے کے ایم ایل اے سے زیادہ، اپنے علاقے کے ایم پی سے زیادہ، کسی ملینائر اور بلینائر سے زیادہ آپ سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ قدر اپنے علاقے کے مؤذن، امام، عالم، حافظ، مدرس اور قاری اور دارالعلوم سے لے کر مکتب کے کسی استاد کی کرتے، اس لیے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے سہارے ہماری قوم اپنی آئیڈینٹی کو اب تک سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناواقفیت کی وجہ سے جو مایوسی اور احساس کمتری قوم کے اندر ہے، اس کی بہت بڑی وجہ آپ کی پوری طرح واقفیت کی کمی ہے۔ فلاں قوم کے اتنے ایم ایل اے ہو گئے، فلاں قوم کے اتنے ایم پی ہو گئے، اگر یہ عزت اس سے ہوتی تو میں پوچھتا ہوں کہ جو راشٹرپتی ہو گیا جس قوم کا، وہ اس کو عزت نہیں ملی تو اس سے بڑا عہدہ کون سا ہوگا اس میں؟ آپ کامیاب ہیں، میں پھر کہتا ہوں آپ کامیاب ہیں، عورتوں سے کہتا ہوں، مردوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ یقیناً کامیاب ہیں، اور کاش کے لوگ اس کو مبالغہ محسوس نہ کریں، اس ملک میں سب سے زیادہ کامیاب آپ ہی ہیں۔ اور ایک بات اور، اسی لیے اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کی خوشامد ہو رہی ہے اور آپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ایک ڈر خوف کی فضا بنائی جا رہی ہے، اور اس ڈرے سہمے لوگوں سے بڑے میٹھے انداز سے کہا جاتا ہے کہ بھائی دھرم کے لحاظ سے نہ صحیح تو بھائی ایک وطن کے لحاظ سے تو آپ اپنے کو ہندو مان لو بھائی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ کیوں بھائی یہ گلبرگہ جو ہے یہ افریقہ کے کسی ملک میں ہے کیا؟ میں شاید جغرافیہ صحیح پڑھ کر لیا، یہ آواز گلبرگہ تک پہنچی ہے کہ نہیں؟ یہ جو آج کل چند سالوں سے بڑی خوشامد کی جا رہی ہے کہ اپنے کو ہندو مان لیجیے، مان لیجیے، مان لیجیے۔ اور ہمارے بھی ماشاءاللہ، اب میں نام نہیں لوں گا، کچھ مقدس حضرات یہ کہتے ہیں ہاں عربی نحو میں واو بھی کبھی کبھی یائے نسبت کا کام کرتی ہے، تو ہم ہندی تو کہتے ہی ہیں نا اپنے کو، تو اگر اس خیال سے اپنے کو ہندو مان لے تو کوئی حرج نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بہت بڑے عالم تھے اور ان کے انتہائی محبوب شاگرد تھے ابن قیم. عاشق تھے اپنے استاد کے، مگر ابن تیمیہ ہی نے ان کو سکھایا تھا کہ اگر تمہارا استاد بھی کوئی بات ایسی کہے جو غلط ہو تو استاد کے احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس غلط بات کو بھی قبول کر لو. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف ایک جگہ پر لکھا کہ شیخ الاسلام حبیب الینا ولكن الحق احب منه. شیخ الاسلام حبیب الینا ولكن الحق احب منه. وہ شخصیات ہوں یا جماعتیں جنہوں نے بہت عظیم خدمات انجام دی ہیں ماضی میں، ہم ان سب کے نہایت قدردان اور خوش اچی ہیں، لیکن اگر کوئی ان کا طریقہ کار، کوئی ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، کوئی ان کا طرز عمل صحیح نہیں ہوگا تو ہم پورے احترام کے ساتھ کہیں گے کہ شیخ الاسلام حبیب الینا ولكن الحق احب منه. یہ جو کالے اور سفید بادل ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، کالی گھٹائیں، ظلم، تشدد، گرفتاریاں، قتل، اور انہی کالی گھٹاؤں کے پس منظر میں کوئی بڑی پیاری سی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ فلاں صاحب فلاں امام صاحب کے پاس چلے گئے، فلاں صاحب فلاں مدرسے میں تشریف لے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر تم باقاعدہ اپنے آپ کو ہندو تسلیم نہیں کر رہے ہو تو بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا بھارتیہ سنسکرتی کے لحاظ سے اپنے کو ہندو مان لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ورق پلٹ رہا ہے دوستو. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوامی جی کی تقریر سے اس نئے ورق کی شروع کی سطریں پڑھی ہیں. مسلمان تو اپنے کو کیا مانے گا ہندو؟ وہ تمام کمیونٹیز جن کی بڑی تعداد اب تک جانے انجانے میں اپنے کو ہندو مانتی رہیں، اب ان کے اندر بھی بیداری پھیل رہی ہے، اب ان کے اندر بھی واقفیت پھیل رہی ہے. اب وہ بھی برسریام کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز ہندو نہیں ہیں. ایک سکھ رہنما نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کے مجمع میں میرے سامنے یہ بات کہی کہ تم ہم کو ماں بہن کی گالی دے دو، ہم اتنا برا نہیں مانیں گے، لیکن تم ہم کو ہندو نہیں کہنا، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا کہ کیوں ہندو لفظ سے لوگوں کو چڑ ہے، یہ وہ جانے جنہوں نے کہا ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی شناخت دوسروں کی شناخت کو بدلنا، زبردستی بدلنا، ڈرا دھمکا کر بدلنا، لالچ دے کر بدلنا، یہ ہے اس وقت کا اصل چیلنج. اور اس چیلنج کا جواب سمجھدار لوگوں کی طرف سے، ہمت والوں کی طرف سے وہ دیا جانا چاہیے کہ بھائی ہم اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کریں گے، البتہ اب ہمارا مطالعہ بڑھ گیا، ہماری جانکاری بڑھ گئی، ہماری دوستیوں کا دائرہ بڑھ گیا، ہمارے تعلقات وسیع ہو گئے،
اب ہم تو بدھسٹ بھائیوں کے بارے میں یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اعلان کریں گے کہ بھائی ہم بدھسٹ ہم ہندو نہیں ہیں. اب او بی سی اعلان کریں گے کہ بھائی ہم او بی سی ہیں ہم ہندو نہیں ہیں. اب شیڈول کاسٹ والے بھی اعلان کریں گے کہ بھائی ہم شیڈول کاسٹ ہم ہندو نہیں ہیں. اب سکھ بھی اعلان کریں گے, اب لنگایت بھی اعلان کریں گے. اب ہر سماج کے لوگوں کے اندر اس ایجوکیشن کے دور میں, اس میڈیا کے دور میں, اس انفارمیشن کے دور میں یہ واقفیت بڑھتی چلی جائے گی. اور جیسے جیسے یہ واقفیت بڑھے گی یہ سارے مظلوم سماج اکٹھا ہو کر اس ملک کو ترقی دینے میں لگ جائیں گے. ہم سب دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہر پہلو سے ترقی ملے. میں کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتا, ہرگز ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان اس ملک پر حکومت کرنے لگے. ہرگز نہیں, ہرگز یہ ہماری خواہش نہیں ہے. کتنے ہی ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے. کون سا اچھا پیغام ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کی حکمرانوں کی طرف سے انسانیت کو مل رہا ہے. ہمیں مسلمانوں کی حکومت نہیں چاہیے, ہمیں انصاف کی حکمرانی چاہیے, ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے, ہمیں رول آف لا چاہیے. ہر ایک پر کے ساتھ انصاف ہو, برہمن کے ساتھ بھی انصاف ہو, دلت کے ساتھ بھی انصاف ہو, لنگایت کے ساتھ بھی انصاف ہو, کرسچن کے ساتھ بھی انصاف ہو, سکھ اور بدھسٹ کے ساتھ بھی انصاف ہو, مسلمان کے ساتھ بھی انصاف ہو, کسانوں کے ساتھ بھی انصاف ہو, مزدوروں کے ساتھ بھی انصاف ہو, معذوروں کے ساتھ بھی انصاف ہو. ہم صرف یہ چاہتے ہیں, انصاف, انصاف اور انصاف. الزام جھوٹا مت لگاؤ ہم پر کہ ہم مسلمانوں کی حکومت چاہتے ہیں. ہم تو اس زمانے کی مسلمان حکومتوں کو اس زمانے کی بدترین حکومتوں میں شمار کرتے ہیں. ہم اصول کے لوگ ہیں, ہم کتاب کے لوگ ہیں, ہم انصاف کے طالب علم ہیں. ہم کسی قوم کی حکمرانی نہیں چاہتے, بلکہ میں تو الٹی بات کہتا ہوں, بگڑے ہوئے مسلمانوں کو حکومت میں آنے سے دوہرا نقصان ہوگا. ایک تو لوگوں پر ظلم جاری رہے گا, دوسرا یہ کہ اسلام بدنام ہوگا. اگر مسلمانوں کی حکومت ہم چاہتے تو ہمارے بزرگوں نے وبھاجن اور پارٹیشن اور تقسیم کے وقت میں اپنے اختیار سے بھارت میں رہنا پسند نہ کیا ہو. میرے والد صاحب کو پاکستان کے علماء, پاکستان کے لا میکرز, پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ارکان, پاکستان کی حکومت اس وقت کے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان بلانا چاہتے تھے پاکستان. اس لیے کہ وہاں کے علماء یہ کہتے تھے کہ مولانا منظور نعمانی اس صدی میں اسلامی قانون کے 2-3 بڑے اسکالرز میں سے ایک ہیں, اور ہم کو پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنا ہے اس میں دستور کے مرتب کرنے کے لیے, آئین سازی کے لیے, کانسٹیٹیوشن کی ڈرافٹنگ کے لیے جو کمیٹی علامہ سید سلیمان ندوی کی قیادت میں بنی تھی, اس میں مولانا محمد منظور نعمانی کی سخت ضرورت ہے. چنانچہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہمارے حضرت والد صاحب کو خط بھیجا اور کہا میرے پاس یہ مسلسل میسج آ رہے ہیں, ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کر جائیں, لیکن اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اطلاع کر دیجئے, ہم سارے انتظامات کر کے بآسانی آپ کو اس ملک میں بھجوانے کے لیے تیار ہیں.
تو ہمارے حضرت والی صاحب نے جواب دیا کہ میں یہ طے کیے بیٹھا ہوں کہ مکہ مدینے کے علاوہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ میری موت بھی اسی سرزمین میں ہو، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں مرنا چاہتا ہوں اور یہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا چھوٹا سا بھائی، ایک کمزور طالب علم، خود جب اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ڈاکٹریٹ کیا تو مجھے مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے اسی وقت لیکچررشپ آفر ہوا کہ قرآن کی تفسیر کا لیکچرر مجھے وہ لوگ اپنی یونیورسٹی میں بنانا چاہتے، حالانکہ اس کے قاعدے سے سعودی گورنمنٹ کے کہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کا کوئی بھی گریجویٹ، وہاں کا پڑھا ہوا کوئی بھی طالب علم سعودیہ کے اندر وہ جاب نہیں کر سکتا۔ مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں تھی، لیکن میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل گیا، پھر اکیڈمک کونسل نے اس کو اپروو کیا، پھر وائس چانسلر نے اس کو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کے پاس بھیجا اور وہاں سے ایگزمپشن آیا کہ قانون تو نہیں بدلے گا لیکن صرف ایک طالب علم یہ جو ہے خلیل الرحمن سجاد، اس کو ہم اجازت دیتے ہیں یونیورسٹی اس کو اپائنٹ کر لے اور یہ وہیں پر لیکچررشپ کی خدمت انجام دے۔ یہ خوشخبری وائس چانسلر صاحب نے مجھے اپنے پاس بلا کر اپنے آفس میں دی تو میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے میرے چہرے پر خاموشی کا سناٹا دیکھا تو بہت تعجب سے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت میں تو کل درخواست دے چکا ہوں رجسٹرار آفس میں کہ میرے ٹریول ڈاکومنٹس، سفر کے کاغذات تیار کر دیے جائیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں، میری تعلیم پوری ہو گئی۔ تو وائس چانسلر نے مجھ سے کہا کہ ہاں رجسٹرار نے مجھ کو اطلاع دی تھی اور میں نے ان کو انسٹرکشن دیا کہ ابھی ان کی درخواست پر کوئی کارروائی نہ کی جائے، اور اسی لیے میں نے تم کو بلا کر یہ اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو واپس جاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے اصرار کیا۔ میں نے کہا دیکھیے آپ بھی میرے بڑے ہیں، میرے والد میرے بڑے ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی میرے، یہ دو بڑے میرے مربی اور سرپرست ہیں، آپ ان سے فون پر بات کر لیجیے، اگر یہ الاؤ کر دیتے ہیں تو میں بات مان لوں گا۔ انہوں نے کہا میری بات کراؤ۔ میں نے ٹیلی فون سے رابطہ قائم کر کے اپنے والد سے ان کی بات کرا دی۔ والد صاحب سے انہوں نے پوری بات کہی تو ہمارے والد صاحب نے ان کو جواب دیا کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے آپ اس کو فوراً بھیج دیجیے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ شیخ، ان کا نام تھا ڈاکٹر عبداللہ زاہد، آپ کے پاس بڑے قابل استاد آپ کو مل جائیں گے، لیکن ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے، یہیں جئیں گے اور یہیں مریں گے، ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اب کوئی ہم سے اس ملک کی وفاداری کے سرٹیفکیٹ مانگتا ہے؟ وہ لوگ جو اتنے غدار ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی مخبری کی، جنہوں نے ایک دن کے لیے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، جنہوں نے گاندھی جی کو خدا کے پاس پہنچا دیا، ہاں یہ صورتحال ہے۔ آپ مایوس نہ ہوں، آپ کی قیادت جن حضرات کے ہاتھ میں تھی وہ اب تک اس جد و جہد میں 100% کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے آپ کی شناخت کو بدلنے نہیں دیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آگے میں اس شناخت کی حفاظت کے ساتھ، اپنی اسلامک آئیڈینٹی کی حفاظت کے ساتھ، جو مدارس اور مکاتب سے مضبوط تعلق کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ اب آپ کو دوسری برادریوں کو ان کی اپنی شناخت کے حاصل کرنے میں مدد کرنی ہے۔ اب آپ کو سپورٹ کرنا ہے سکھوں کو، آپ کو مدد کرنا ہے لنگایت برادری کی، آپ کو مدد کرنا ہے بدھسٹوں کی، آپ کو مدد کرنا ہے اوبیسیز کی،
آپ کو مدد کرنا ہے SC/STs کی، شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ لوگ مسلمانوں سے انصاف کی مدد کی امید رکھتے ہیں۔ یقین مانیے، آپ احساس کمتری میں مبتلا ہیں اور میڈیا نے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے، اور میڈیا وما ادراک ما میڈیا، ان میڈیا والوں نے سب سے زیادہ راحت شیطان کو پہنچائی ہے۔ جس دن سے یہ آئے ہیں اس کو آرام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ سماجی لوگ مسلمانوں سے ان کے سنگھرش میں مدد کی امید رکھتے ہیں۔ میں سوامی جی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ان کو شکایت ہے اس بات کی کہ مسلمان اس دیش کے نقشے کو سمجھتے کیوں نہیں، اس کے سماجی ویوستھا کو سمجھتے کیوں نہیں۔ ان کو شکایت ہے اس بات کی کہ مسلمان ہر نان مسلم کو ہندو کیوں کہتے ہیں۔ بار بار ہمارے لوگ بولتے ہیں ہندو مسلم اتحاد، ہندو مسلم اتحاد۔ بھیا یہ منسوخ ہو چکا ہے یہ لفظ، اب تھوڑی عادت بدل لو۔ ہندو مسلم اتحاد ایسے ہی ہے جیسے چھری اور خربوزے کا اتحاد۔ مظلوموں کا اتحاد بولو، مظلوموں کا اتحاد بولو۔ مظلوم اور ظالم کا اتحاد نہیں ہوا کرتا، مظلوموں کا اتحاد۔ اگر کوئی براہمن مظلوم ہے تو ہم اس کو بھی اس اتحاد میں شامل کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم ظالموں کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہیں، چاہے وہ ظالم مسلمان ہو۔ ظلم ظلم ہے، وہ اگر اردو میں ہو تب بھی غلط، ہندی میں ہو تب بھی غلط، کنڑ اور سنسکرت میں ہو تب بھی غلط، عربی میں ہو تب بھی غلط، ایودھیا کاشی اور متھرا میں ہو تب بھی غلط، اور مکہ اور مدینہ میں ہو تب بھی غلط۔ سمجھو کہ اس ملک میں ظلم کا سرچشمہ کیا ہے۔ میں آج ہی ابھی سوامی جی کو بتا رہا تھا کہ میں اب تک بہت دوسروں سے توقع کرتا رہا، مختلف پرانی جماعتوں کے قائدین سے بار بار جا کر ملا، کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ میں نے ان کو نظر انداز کر کے کوئی پہل کی ہے۔ سال ہاں سال انہی کی خوشامد کرتا رہا کہ تھوڑا قدم آگے بڑھائیے، تھوڑا سا اب یہ انداز کافی نہیں لگتا کہ ہم پہلے انتظار کریں کہ کہیں فساد ہو جائے تو پھر ہم چندہ کر کے فساد کے تکلیف میں مبتلا ہونے والوں کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جائیں۔ یعنی پہلے ہم انتظار کریں کہ فساد ہو، کچھ لوگ گرفتار ہوں، اور پھر ہم ان کو جیل سے رہا کرانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ بہت اچھے کام ہیں، لیکن خدا کے لیے تھوڑا ایسے کوشش کیجیے مظلوموں کا اتحاد بنا کر کہ یہ فساد ہونا ہی بند ہو، یہ بے گناہوں کی گرفتاریاں ہی ختم ہوں۔ جب یہ بات میں نے محسوس کیا کہ بھئی لوگ نہیں اس طرف ابھی فی الحال آمادہ ہیں اور حکمت و مصلحت کا یا الفاظ کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، تو میں نے اللہ کا نام لے کر بہت دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، بزرگوں کے مشورے کے ساتھ خود اعلان کیا، اور آج بھی میں اعلان کرتا ہوں، آل انڈیا ایکتا موومنٹ کے نام سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں ہم اس بات کا اعلان کریں کہ ہمارے سوامی اپنے یونگی مہاراج ہمارے یہ اس تحریک کے نائب صدر ہوں۔ ہمیں اسی طرح کے سماجی دھارمک لوگ جو سوشیو ریلیجس اسکالرشپ رکھتے ہیں، خدمات کا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں، ایک تمنائیں رکھتے ہیں، پاکیزہ ارادے رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، ہم تمام سماجوں کے
ایسے ہی ہیرے جواہرات چن چن کر ایک ہار بنائیں گے اور اس ہار کو ہم بھارت کے گلے میں لٹکائیں گے۔ تب بھارت کی اصل خوبصورتی دنیا میں آئے گی، تب بھارت کا اصل حسن دنیا میں چمکے گا۔ بھارت ظلم کر کر کے وہ دنیا کا لیڈنگ طاقت نہیں بن سکتا۔ ظلم کرنے میں اسرائیل سب سے آگے ہے۔ او بھارت کے لوگوں، تم پیچھے ہی رہو گے، تم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ظلم کے ذریعے سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمہاری وراثت ظلم کی نہیں ہے، تمہاری وراثت روحانیت کی ہے، ادھیاتمکتا کی ہے، اسپریچول ویلیوز کی ہے، سماج کی بے بھید بھاؤ کی خدمت کی ہے۔ اسی سلسلے کو منظم کرنے اور ایک ایک کر کے مختلف سماجوں کے جو بہترین لیڈرز، بہترین تھنکرز، بہترین فلاسفرز، بہترین اسکالرز اس ملک میں موجود ہیں اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک ایک کو چن رہا ہوں اور انشاءاللہ اس ایکتا موومنٹ کے ذریعے سے وہ ایک پوری مالا بنے گی اور وہ مالا آپ کے تعاون کے بغیر نہیں بن سکتی۔ آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ، آپ کا لبیک کہنا، آپ کا اس کو طاقت پہنچانا، ممبرشپ کے ذریعے، والنٹیئر بن کر یا مختلف اور شکلوں سے آپ جب اس طرح آگے بڑھیں گے تو پھر یقیناً مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ گلبرگہ واقعی گلبرگہ بن جائے گا۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ مجھے تو بہت ہلکی آواز آئی، پتہ نہیں میرے سننے کی طاقت کم ہے۔ کھڑے ہو کر مضبوط ارادے کا اظہار کیجئے کہ ہم سب لوگ انشاءاللہ اس تحریک کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ آپ نے دل خوش کر دیا ایک مسافر بیمار کا۔ اللہ آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا کرے۔ دل کو یقین سے کہتا ہوں، اس دیش میں آج بھی برے لوگ بہت کم ہیں، اچھے لوگ زیادہ ہیں، لیکن مشکل کیا ہے؟ وہ برے لوگ آرگنائز ہو گئے، منظم ہو گئے اور اچھے لوگ الگ الگ ہیں۔ ہمارا صرف ایک ہی ادیش ہے کہ وہ اچھے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے ہر سماج سے، ہر اسٹیٹ سے وہ لوگ جمع ہوں جن کا ایک ہی مقصد ہو کہ بھارت، ہمارا دیش ہر پہلو سے ترقی کرے۔ یہ ترقی نہیں ہے کہ ہمارا ملک نیوکلیئر طاقت تو بن گیا لیکن کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں ہر پہلو سے ترقی، ہمارا دیش نیوکلیئر طاقت بھی بنے، ہمارا دیش میڈیکل سائنس میں ترقی کرے، ہمارا دیش دنیا کے تمام علوم و فنون میں ترقی کرے، ہمارے دیش کی سڑکیں اچھی ہوں، ہمارے دیش میں تعلیم اچھی ہو، ہمارے دیش میں اسپتال اچھے ہوں، ہر غریب کو بھی تعلیم اور صحت مل سکے، جو امیر کو ملتی ہے وہی تعلیم و صحت کی سویدھائیں غریبوں کو مل سکیں، کوئی ایک کسان خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو، عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں، اکیلی کنواری لڑکی وہ سینکڑوں میل کا سفر اکیلے کرے اور کوئی اس کی طرف ترچھی آنکھ سے، گندی آنکھ سے دیکھنے والا نہ ہو۔ ہم ایسے بھارت کا نرمان کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے بھارت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ ہم کو آپ کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی، آپ کے سماج کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی، ہم کو سکھوں کی ضرورت پڑے گی، ہم کو کرسچنز کی ضرورت پڑے گی، ہم کو بدھسٹوں کی ضرورت پڑے گی، ہم کو تمام سماج کے اچھے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، نوجوانوں کی، بچیوں کی، لیڈیز کی، اچھے مہیلاؤں کی، مندروں میں بیٹھے ہوئے اچھے پجاریوں کی، سب کی ضرورت پڑے گی، بس جن کا دل صاف ہو اور جو نفرت کے بجائے محبت کا پیغام پھیلانا چاہتے ہوں اور ظلم کی بجائے انصاف کا کام کرنا چاہتے ہوں۔ یہی آواز لگانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ نہایت شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے ایک خوبصورت اجلاس آج کا منعقد کیا۔ سوامی جی کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور جو منتظمین ہیں
ان کا بھی شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس آل انڈیا ایکتا موومنٹ کا تن من دھن سے ساتھ دیں گے۔ اپنا فارم اگر آپ کو ملا ہو تو اس فارم کو بھریے اور پھر اپنا کانٹیکٹ نمبر اس میں ڈال دیجئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک ڈھانچہ بنا کر آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت والا کی دعا ہوگی۔ آپ سبھی حضرات 5 منٹ اور تشریف رکھیں۔ کچھ اعلانات ہیں، ابھی آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت والا کا۔ امید ہے کہ آپ اس خطاب کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے۔ چند ایک اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ مسجد قباء مدرسہ ضیاء العلوم باغبان اسلام آباد، یہاں پر نماز کا اہتمام کیا گیا۔ مسجد زبیر اسلام آباد کالونی، اس میں بھی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ اور ہمارے جو مہمان اضلاع سے اور دوسرے صوبوں سے آئے ہیں ان کے لیے مدرسہ ضیاء العلوم باغبان میں کھانے کا بھی نظم کیا گیا ہے، تو آپ اطمینان سے تشریف رکھیں اور دعا کے بعد یہاں سے آپ تشریف لے جائیں۔ مدرسے میں وہاں مسجد قباء میں بھی مسجد زبیر میں بھی نماز کا بھی اہتمام ہے اور کھانے کا بھی اہتمام ہے۔ اور جیسا کہ ابھی حضرت والا نے اعلان کیا کہ جن احباب کو فارم مل گیا ہے اس فارم کو پڑھ لیں اور پڑھ کر کے اس کو پر کریں۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے حضرت کو سنا، اب وقت آیا ہے کہ ہم جو ہے اس تقاضے کو پورا کریں اور لبیک کہہ کر جو ہے ہم اس تقاضے کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ تو جتنے یہاں پر آئے ہیں حضرات، آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ کے پاس فارم پہنچ چکا ہے اور کچھ ہمارے آگے کے جو عمائدین ہیں ان تک فارم نہیں پہنچا ہے، ہمارے والنٹیئر جلد سے جلد ان تک فارم پہنچانے کی فکر کریں۔ اور جتنے والنٹیئر ہمارے پھیلے ہوئے ہیں اس سب کے پاس اگر کسی کے پاس قلم نہیں ہے تو قلم پہنچانے کی فکر کریں۔ آپ لوگ تو پورے کے پورے فارم کو بھر دیں۔ بھرنے کے بعد اس جو ہے ایکتا اور آل انڈیا ایکتا موومنٹ کا جو ایک ممبرشپ کا ایک فیس ہے وہ 50 روپے ہے۔ آپ وہ فارم بھرنے کے بعد 50 روپے اس جو ہے پورے کے پورے لفافے میں ڈال کر پورا بند کر کے آپ یا تو ان والنٹیئر کے حوالے